برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So this group کون سا ہے یہ اب ٹو 191 تھا، جس میں سے لاسٹ آیت ہم 183 کر چکے ہیں. اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے یہ؟ کمان کوئی شعیب علیہ السلام کا 176 سے. Are you able to hear me? جی سر، جی سر 170 جی سر 176 سے اصحاب الایکہ کا قصہ شروع ہو رہا ہے. صاحب اللہ کا وہ شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. جی سر. اس کے ہم 183 تک کی آیتیں کر لیے تھے، مزید کوئی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے، کافی تفصیل سے کر لیے تھے. 184 کریں گے، چھوٹی سی آیت ہے. راشدہ پڑھیے، جلدی جلدی کرنا ہے. 191 تک آج ہو سکے تو یہ قصہ ختم بھی کرنا ہے، اور آپ کی کلاس میں ممکن ہے ایسا کہ ہو بھی جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، یہاں تک لیں گے. الخاکم نہیں ہے، ذرا دیکھ کے پڑھو. کیا ہو گیا؟ چلے گئے تو ان کی فکر میں ہے کہ آپ نہیں سر، ابھی کچھ فون کرتے ہوئے. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، خلقکم کو خلقم پر خلقکم سر. تو واو جو ہے عطف ہے، یہ ان کا ہی مقولہ چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور ایک امریہ انشائیہ امریہ جملہ ہے. اتقو جو ہے فعل امر ہے، وقیہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کہنے والے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور وہ اصحاب الایکہ کو کہہ رہے ہیں. الذی خلقکم سے یہ ایک مطلب اس جو وضاحت جو ہے کہ ڈرو کس سے، وہ ایک اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے جو کہ الذی از مبتدا، خلقکم جو ہے اس کا خبر ہے. اور ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اس میں موصول اور اس کا صلہ. خلقکم میں خلقہ اس کا میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، اور الذی جو ہے الذی جو ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. خلقہ جو ہے اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے، پیدا کیا تم کو. کم کی ضمیر جو جا رہی ہے تو یہ انہی لوگوں کی طرف جا رہی ہے، سب پر، مطلب انہی لوگوں کی طرف بولا تو مطلب اصحاب الایکہ، ایکہ کی طرف. دیٹس گڈ. اچھا، کوئی اور طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ جو کیے بہت ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی اور طریقہ. مختلف گرامیرین ہیں، بعض جگہ ڈفرینس تفسیر میں آتا ہے، تو گرامر کا کیا سوال ہے. گرامر میں بھی کوئی اور طریقہ بھی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اتنا ٹکڑا انالیسس کرنے کا؟ سر اگر ہم ڈرو سے اور کوئی ہے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کوئی اور طریقے سے، جیسے راشدہ نے کیا، اس سے ہٹ کے بھی کوئی طریقہ ہے؟ میں تھوڑا اور پرفیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کوئی کنفیوز کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. وہ راشدہ نے میں بہت اچھا کیا کہہ کے آگے بڑھ جا سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا اور آپ کو کہ گرامر کا کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک ابو حیان ہیں، ایک بیضوی ہیں، ایک زمخشری ہیں، اور محی الدین ہیں. بہت سے قدیم جو عربی تفاسیر ہیں وہ نحوی تفاسیر کہلاتی ہیں، اور گرامر سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. باقی اردو میں ایک بھی نحوی تفسیر نہیں ہے، کوئی تفسیر آج تک تو لکھے نہیں گئی. اگر لکھے گئی ہے تو میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. ڈھونڈ رہا ہوں میں کہ اگر کوئی ملتی ہے کیا کہیں، لیکن آج تک تو جتنی ماڈرن مفسر لکھے ہیں
نحوی تفسیر کی ایک بھی مثال نہیں ہے. کہیں کہیں ایسی بس وہ اسم ہے یا فلاں ہیں ایسا کر دیتے ہیں، لیکن اتنی تفصیل سے گرامر کی اردو میں ماڈرن مفسرین جو اردو میں کام کیے ہیں کسی نے نحوی تفسیر نہیں کری. ترجمے بہت ہیں، ہر قسم کے ترجمے موجود ہیں. ایسا کوئی دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. پہلے صدف حسن سے پوچھیں گے، اگر وہ نہیں کرے تو پھر ہم سے پوچھیں گے. صدف حسین. سر اس میں جو انہوں نے بتایا تھا یہ کہ یہ فعل امر ہے اور اس میں فعل فاعل ہے، تو میں نے اس طرح کیا تھا الذی خلقکم، کیونکہ اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ملا کے اسے مفعول لیا تھا. ویری گڈ. یہ ویسے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ. گڈ، دیٹس گڈ. الذی مفعول بھی ہی ہے، اس میں موصول ہے اور پھر اس کا صلہ خلقکم ہے. اس میں جو ہے ہم اس میں موصول اور صلہ کو ملا کے آپ ایک ساتھ جو ہے مفعول بھی نہیں بلکہ کیا بولیں گے اس کو، مفعول بھی کی جگہ لے گا سر. جگہ لے رہا ہے. وہ ایک طریقہ ہے. ایسے بھی ہم بہت بار کرے ہیں، ہے نا. فعل کے ساتھ اس کا مفعول بھی ہی، چونکہ وہ اس میں موصول ہے اس کا صلہ ملا کے مفعول بھی ہی کی جگہ لے رہا ہے. دیٹ از اندر تھنگ. ویسے آپ نے جو کیا یہ پھر اس کے بعد وہ الذی کو آپ نے مبتدا لے لیا، خلقکم مل کے، چونکہ فعل ہے وہ اسم نہیں ہے تو اس کو خبر عام طور پہ ویسا نہیں لیتے. بہرحال جو کیا ٹھیک ہے. گرامر میں مختلف لوگ مختلف قسم سے کیے ہیں. اٹس گڈ. اس کے بعد کا واو، چلیے بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. ویری گڈ. سر واؤ جو اب یہاں میں ذرا اٹکی ہوں، کیوں اٹک رہے کیا ربط کہوں، ہیں؟ جبل سر ربط کہوں یا عطف کہوں؟ عطف ہے، بالکل 100% عطف ہے. جبلتا 100% بلکہ 1000% عطف ہے. تو سر رب کا والجبلۃ الاولین، تو پھر یہ جبلتا ہے تو معطوف ہے. یہ تو کس پہ معطوف لے کے ہے؟ اس کا کم پر ہوگا سر پھر یہ کم ہے. الذی ہے، الذی اور کم ایک ہی چیز ہے نا. تو جو اس کو بتائی اس قسم کی کوئی اور آیت کہیں اور پڑھے ہیں سورہ بقرہ میں یا اور کہیں اس کے معنی کیا ہوا؟ اچھا پہلے ایک یہ جبلت کو کر لیں گے. جبلت جبلا تو سر پہاڑ کو کہتے ہیں، مطلب اگر وہ کریں. اور جبل جو میں نے ڈکشنری میں اس میں دیکھا تھا تو اس میں ارے جی سر سوری پہاڑ کو جبلا کہتے ہیں، جبلا سر. جبلا کبھی بھی نہیں کہتے ہیں. جبل جو ہے جبل نہیں ہوگا سر جبل پہاڑ. کہیں گے یا جبلن کہیں گے. جی جبل پہاڑ ہے. یہ پہاڑ کہیں گے. لیکن یہاں پر جیم زیر سے ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. جو میں نے ڈکشنری میں سر دیکھا تھا تو اس میں جنریشن کے معنوں میں آ رہا تھا. نسل، تم نسل سے کے معنی. پہلے کے لوگ، جی ہے نا. یا بات کے نسل جو کہلاتی ہے، جی پہلے والی بھی اور بات ہم کسی کی نسل میں ہیں، ہماری نسل آگے بڑھتی ہے، وہ بھی نسل کہلاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اولین بھی آیا تو اولین کیا ہے؟ سر نسل کی پھر جائے گی اس کی. تم سے پہلے والوں کو، ہے نا. جی اب جس کے پاس قرآن آسانی سے دستیاب ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 نکال کے دیکھیے. اسی قسم کا آلریڈی. ہاں، کون نکال لیا ہوا؟ سر میں نے یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ آیت بھی تقریباً اسی طرح سے ہے. اس میں خطاب یا ایھا الناس سے ہے نا. اے لوگوں، اللہ کی وہاں ہے عبادت کرو، یہاں ہے ڈرو، اور وہاں تتقون کا بعد میں آیا ہے لفظ. لیکن بالکل صحیح. اسی وہی مضمون یہاں پر بھی ہے کہ واتقوا الذی، ایک خاص قوم سے
ان کے نبی ایڈریس کر رہے ہیں اور یہ کہ دروز سے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، والذین من قبلکم، جیسا 21ویں آیت میں ہے بقرہ کی، وہ نسل کے لیے ہے۔ جبلہ، اگر یہ زیر سے پڑھیں گے جیم کو تو اس کے معنی نسل کے ہیں، جو انہوں نے ڈکشنری لکھی، بہت اچھا کام کیا، ویری گڈ۔ چلیے یہاں آ کے سر بات ایک کیا، سوال ہے، جبلت تو سر اس کو انسٹنکٹ کو کہتے ہیں نا سر؟ جبلت جی ایک الگ چیز ہے، جبلتا جو ہے وہ اس پہ معطوف ہو رہا ہے، وہ خلقکم پہ معطوف ہو رہا ہے، اور جبلت پھر اسم ہے، اس کے معنی انسٹنکٹ ہوتا ہے، جو انسان کا نیچر ہوتا ہے یا جانوروں کا نیچر ہوتا ہے، جبلت ہے نا۔ جبلت ایک چیز ہوتی ہے جو بغیر سکھائے کے انسان کو آ جاتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، پیدا ہونے کے بعد خود ہی روتے ہیں، ہاتھ پیر ہلاتے ہیں، آنکھیں جھپکتے ہیں، ہنستے ہیں، تو یہ سب جبلت ہے۔ ہر جانور اپنی غذا تلاش کرتا ہے نا، پھر اس کی ہر جانور کی جبلت ہوتی ہے، وہی کھاتا ہے جو اس جانور کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ویجیٹیرین، نان ویج اس میں نہیں ہوتے عام طور پہ، بس دونوں بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک جبلت، انسٹنکٹ اس کو کہتے ہیں۔ جبلت الگ چیز ہو گئی، پھر وہ ایک اسم بن گیا۔ والجبلت، یہ خلقکم، اور پھر جو تمہاری نسلیں ہیں، یعنی پہلے کے لوگ، اولین آ جانے سے تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں آئے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جی سر، ہو جی گیا؟ جی سر۔ دیٹس گڈ۔ یہاں کے کیا ختم کیا ہوا؟ سر مقولہ ختم ہو رہا ہے۔ مقولہ، خطاب، تقریر، ہے نا، جو اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے ان کو کی تھی، ان کی کردار سازی کے لیے ان کی جو برائیاں تھیں وہ گنائی، اور پھر ان سے کہا کہ اسے چھوڑو، اور چھوڑ کے تجارت میں اچھے بنو، دھوکے چھوڑو، چوری کرنا چھوڑو، لوٹ مار چھوڑو، اور کیا کیا تھا، وہ ساری برائیاں جو ان کی تھی، لوگوں کو دھوکہ دینا اور فساد کرتے ہوئے زمین میں پھرنا، زمین، ساری تقریر یہاں پر ان کا مقولہ ختم ہوا۔ بیچ میں پھر کیا آئے گا؟ یہ قوم کا جواب آئے گا، اس کے بعد پھر ان کا جواب آئے گا۔ چلیے دس کو ہو گیا۔ صدف حسین آگے کیا کرو جلدی؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ یہ یہاں پہ ہے، یہاں سے پھر وہ لوگ بولے جب حضرت شعیب علیہ السلام ان سے مخاطب ہیں جن لوگوں سے، وہ بولے کالو، اس میں ہے فعل اور فاعل، اور آگے سے ان کا مقالہ شروع ہو رہا ہے جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، انما انت من المسحرین۔ انما سے جو ہوگا یہ آئی تھنک یہ دو لفظوں کا جوڑ ہے، انا کے اندر ہے اور باں دو کے ساتھ، تو ہم اسے انا کو کیا کہیں گے؟ صرف حرف کہیں گے سر؟ ماں پھر نفی کے لیے آئے گا کیونکہ یہ نہیں، انا کا جملہ نہیں ہے۔ انما یہ نہیں کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ جی نہیں، انما کیا ہے؟ کنٹریکشن ہے، یہ ہزاروں بار کر چکے ہیں، انا اور ما کا، اس کے معنی وہی یقیناً کے ہیں، بے شک کے معنی آتے ہیں، اور ہم کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ انما آگے کا کریے۔ جی آگے سے انتا سے جو ہے یہ پھر اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور انتا جو ہوگا وہ مبتدا ہو جائے گا، اور پھر آگے اس کی خبر ہے من المسحرین، اور جو من المسحرین خبر جو ہے وہ ہے جار مجرور، اور متعلق تو یہاں پہ نہیں ہے کوئی، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہاں پہ سر کوئی فعل نہیں ہے نا یہاں پہ۔
ہے نا، بغیر فعل کا تو جملہ ہوتا نہیں، لیکن عربی زبان میں وہ فعل ظاہر نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے، جی وہ یہاں پہ نہیں محذوف فعل سے متعلق ہے. تم ہو، ہے نا، تم ہو اردو میں ترجمہ کریں گے تو فعل آئے گا. یو آر انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو آر آئے گا، لیکن بی وربس عربی میں نہیں ہوتے. جی تو متعلق ہے محذوف فعل. سینکڑوں ہزاروں بار کر چکے ہیں ہم یہ. بظاہر فعل نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک بی ورب ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جی سر متعلق ہے فعل محذوف، وہ بی ورب ہے، ہو، تم ہو. جی جی سر پھر مسحرین، مسحرین کیا ہے؟ جو سہارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو میم کے اوپر پیش ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس میں اس جو جن کے اوپر سحر کیا گیا ہو، تو وہ ہے کہ جو تم سحر کیے ہوئے میں سے ہو، یعنی کہ تم پر سحر کچھ سحر زدہ بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ سحر کیے ہو میں سے ہو، وہ اور تفصیل ہے، لیکن سحر زدہ معلوم ہوتا ہے، ان پہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے. مسحر جس کے اوپر، اور یہی اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قریش نے کیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے اور آپ بے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف صورتوں میں آپ پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ خالو کے بعد سے پھر کیا شروع ہوا؟ ایسا مقالہ شروع ہوا انما سے، ہم، اور آگے جو ہے پھر یعنی کہ یہ ایک اسمیہ جملہ، پہلے یہاں سے فعلیہ جملہ شروع ہوا تھا کالو سے، پھر مقولہ کے اندر جو ہے وہ اسمیہ جملہ شروع ہوا انتا سے، اور مبتدا ہو کے آگے اس کی خبر ہے من المساہرین، اور خبر جو ہے وہ جار مجرور متعلق پہلی بار صحیح پڑھے، دوسری بار مساہرین نہیں ہے، مساہرین مسا میں یا تجدید نہیں ہے، مسحرین آرین. مسحرین جی چلیے بالکل سمپل چھوٹی سی آیت ہے، سب کو سمجھ آ گئی، یا کوئی سوال ہے اس میں؟ Is there any question? 2 3 چلیے. اس کے بعد کے بعد کون ہے؟ وہی 2 4 رہ گئے ہمارا. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انتا الا بشر مثلنا، یہاں تک لیں گے. یہاں پہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، کیونکہ ان کا مقولہ ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے. جو پیچھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ، تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ سحر زدہ، لوگوں میں لائک سحر زدہ جو ہیں ان میں ہے. تو پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ما جو ہے وہ مستثنا الیہ ہے، اور انتا اس کا وہی ہے آگے جو بھی ہوتا ہے مستثنا استثنا چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نا سر. وہ مجھے ہمیشہ اس کی ٹرم نہیں سمجھ آتی، اس کو کیا کہتے ہیں کہ ماں کو مستثنا حرف استثنا، اور انتا جو ہے وہ استثنا الیہ، رائٹ؟ نہیں وہ اللہ ہے، حرف استثناء. اچھا، تو اس کو مستثنا نہیں بولیں گے، مستثنا مستثنا اس کا. اب آپ جو ہے ماں کو کیا لیں گے یہاں پر؟ یا حرف ماں استثنا، حرف نہیں مستثنا نہیں لیں گے ایسا. نیگیشن لیں گے، نہ نہیں کے لیے لیں گے، لیکن اس کو آخر اس کی ٹرم تو یوز کریں گے نا. نفی تو بولیں گے لیکن اس کے لیے ٹرم بھی تو ہوتی ہے نا کہ وہ مستثنا وہ ٹائم ابھی یہاں نہیں آ رہا ہے بابا. ٹھیک ہے نہیں ماں نیگیشن، اور انت جو ہے وہ وہی جو ہے مستثنا منہو جو بھی ہوتا ہے الہ. پھر اللہ جو ہے حرف استثنا ہو گیا، اور بشرون جو ہے وہ مستثنا منہو ہو گیا کہ نہیں اور نہیں آپ، یعنی یہ ان کو
वही بالکل یہاں پر اب آپ سیدھے راستے پہ آئے، یہاں چکر کھا رہے ہیں، استثنا مستثنا انت بشرن، یہ اس میں اللہ کی وجہ سے، تو آپ نہیں ہو سوائے بشر کے۔ یہ ایک بشر، یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ آپ کو ہاں، ہماری طرح ایک مثلنا، ہماری ہی طرح اس ایک اعتراض سے تمام انبیاء کو فیس کرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی اعتراض سورہ مومنین کی ابتدائی آیتوں میں بھی اور مختلف صورتوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہی آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، آپ ایسے معجزات کیوں نہیں دکھاتے تھے، آپ بازاروں میں کیوں پھرتے ہیں، ہے نا، آپ ہماری طرح طرح کی بشر۔ کھانا کھاتے ہیں جی، بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، تو یہ یہ سب تمام انبیاء کے لیے یہ کہا گیا۔ وہاں جو ہے نبی کا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فوق الفطرت مخلوق ہو، بالکل ایسی جو کرامات ہی دکھاتے پھرے اور جو فرمائش لوگ کریں اس کو پورا کرے، معجزے دکھاتے پھریں، ایسا نہیں، بلکہ رسول کا کام تو صرف اللہ کی بات کو تھا، کہیں کہیں کسی کو معجزات بھی عطا کیے گئے یہ بتانے کے لیے کہ وہ معجزے کو کرنے والا اللہ ہے، رسول نہیں ہوتے، رسول کے اندر معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ تو وہ یہ اعتراض آپ کو بھی فیس کرنا پڑا تھا، یہ قوم کا جواب ہے، ما انت الا بشر۔ آپ تو نہیں سوائے کہ ایک بشر ہمارے ہی جیسے، اور تو کیا پوری انالیسس بھی کرو اس کی، وہ خالی حرف سے حرف استثناء اور مستثنیٰ منہ مستثنیٰ وہ کر دیے تھے، اب اس کی انالیسس بھی کرو۔ وما انتا، تو اس کو کیا انتا کو مبتدا لیں گے؟ لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ اس کی خبر ہے الا بشر مثلنا۔ ختم ہوئی بات، اور کیا، یہ بھی آپ اس کو، ابھی تو آپ اس کے مرکب کو کھولے تھے، لیکن سنٹینس کے انالیسس میں ماں کے ساتھ ہے نافیہ ہے انتا، اس کے ساتھ جڑ جائے گا یو اور ناٹ۔ جی، انتا مبتدا ہو گیا یہ، اور اس کی خبر ہے الا بشر مثلنا، بلکہ تو اب آپ صحیح بات کیا بولیں گے، صرف انتا مبتدا نہیں ہوا بلکہ ما انتا، ماں انتا، آپ نہیں، کیا ہے اب ایک لفظ اور رہ گیا، مثلنا کا کیا مقام ہے؟ کمان بھی ایکٹیو بالکل کر سکتے، ایسا اتنا رکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تمہارے کیا ڈر کی خبر۔ بشر کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح کا بشر ہے۔ ہاں بالکل صفت ہے، اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے، بات ختم ہو گئی۔ جی، تو مثلنا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کے وہ اس کی صفت بن رہی ہے، مثلنا ہمارے ہی جیسا۔ بس ختم ہو گئی بات، آپ اس کی جملے کی بھی انالیسس کی ہے نا، یہ خبریہ جملہ ہے جو انہوں نے کہا، اور نافیہ بھی ہے، کیونکہ جو ان کا دوسرا ریمارک تھا، پہلی جو ان کی تنقید تھی وہ یہ کہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان بھی ہیں تو مسحر ہیں، جادو مسحر زدہ، جی، جیسے آپ پہ جادو کیا ہوا۔ جی، جادو کیے ہوئے یا جادو زدہ پھر کہتے ہیں اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھے اور باقی انبیاء کے لیے بھی تھے یہ یہی چیزیں۔ اعتراض نمبر 2 کیا ہے؟ وما انت الا بشر مثلنا، اس اور کے بعد پھر ایک اور تیسرا اعتراض کیا ہے؟ جی، وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ تمہاری الْكَاذِبِينَ۔ تھوڑی قابلیت کو میں ہاں، یہ دوں گا۔ قابلیت یہ ہے کہ اگر تو دیکھا جائے واو تو حرف عطف ہے، یہ جو ان ہے اس کو اگر ترجموں میں دیکھیں تو وہ بے شک میں آ رہا ہے، لیکن میں اس کو اگرچہ میں لوں گی کہ اگرچہ، اگر بھی نہیں ہے، یہ شرط بھی نہیں ہے، لیکن یہ اگرچہ ہے کہ ہاؤ ایور، کیا ہے وہ بات کی ہے، تم اس کی انالیسس کر سکتے ہو،
ان کو میں نہیں سمجھتی، مجھے اس کا نہیں سمجھ آیا سر. میں ترجموں میں یہ انا لکھا ہوا ہے کہ بے شک، لیکن یہ انا نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں اس کی انالیسس کیسے کرو گے بابا؟ جیسا بھی آتا ویسا کر کے بتاؤ. ان کا نہیں سمجھ آ رہا نا. جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتاؤ نا. اچھا، ان تو ایک حرف ہے. ہاں حرف ہے تو کس قسم کا ہوگا؟ ان ہوتا تو سر وہ اگر ہے، یعنی شرط ہوتی ہے، لیکن اگر کو گولی مارو جی تم کو، اگر کی اگربتی جلا دوں کیا میں؟ یہ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ ان کب کب آتا ہے؟ ان نہیں کے کیا ہو گیا تیرے کو؟ سر قسمیہ بھی ہو سکتا ہے. یہ خسمیہ نہیں آتا کبھی. تو پھر ان یا تو بالکل خود بھول کے ایک دم کوری بن کے کلاس میں کبھی نہیں سو. عجیب قسم. شازیہ ہاتھ اٹھا رہی ہے. شازیہ ذرا مدد کرو، کیا ہو گیا اس کو میرے سر سامنے؟ نہیں، میں بھی اس میں یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آیا تھا، میں نے بھی بہت اس پہ کیا، اور پھر ہم نے ایک آیت میں پہلے آیا تھا ان اور لا دونوں ساتھ آئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ان خسمیاں ہے، تو میں پھر اس کو وہی لے کے چل رہی تھی، لیکن اچھا سر چلیے، آپ کہہ رہے وہ نہیں ہے. تم دونوں نہیں کر سکتے تو اب صرف میری باری ہے. جی سر. یہ کہ ان تفسیر یہ بھی ہوتا ہے، ان جو ہے مصدر یہ بھی ہوتا ہے. ایک طریقہ اس کا جو اب تک آپ کر چکے ہیں بے شمار جگہ، ان کو آپ کیا لیں گے؟ ہمارا کنٹینیو، ان کو کیا لیں گے آپ کہ سر یہ سر وہ تو ان ہوتا ہے، ان ان تفسیریہ ہے یا ان ہے؟ لیکن اگر ہم دونوں میں ان میں بیچ میں آیا تو ان ہوتا ہے، شروع میں آیا تو ان ہوتا ہے. دو قسم سے میں اس کی انالیسس کر رہا ہوں، اور مختلف لوگ، یہ ابو حیان کی ایک نحوی انالیسس ہے، اور پھر زمغشری کی ہے. مختلف لوگ مختلف طرح سے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان اور ان میں دونوں کے معنوں میں آتا ہے. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم آپ کو صرف بشر سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان یا ان آ گیا کہ یہ تفسیریہ ہوگا. اب اس کے بعد کیا تفسیریہ اور کیا سمجھتے ہیں؟ پورا ایک جملہ ہے، نظن کا. کا لمن الکاذبین. تو نظنو کا میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. ظننا اس کا روٹ ورڈ ہے، زواد نون نون جو کہ ایک مضاف ہے، وہ گمان کیا. اور نظنو میں آ گیا نون جو ہے پہلا والا، وہ اس کے فاعل ہیں، جو کہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، جو بلائی کا. ایکا اصحاب اور کا جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، کہ ہم گمان کرتے ہیں آپ پر، یعنی ہم سمجھتے ہیں آپ کو. لمن الکاذبین، لمن لام جو ہے وہ تحقیق کے لیے آیا ہے، اور من جو ہے وہ حرف جار ہے، اور الکاذبین جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور یہ دونوں مل کے جار مجرور متعلق ظننا ہو گیا. اور اس کے معنی کیا ہے؟ من الکاذبین کے. ہم نہیں، اور ہم آپ کو سمجھتے ہیں کاذبین میں سے، یعنی جھوٹ بولنے والوں میں سے. تو سر ایک طریقہ اب تک جو آپ کرتے آئے اس کے لحاظ سے ہوا، اور ایک طریقے سے ابو حیا نے اس کی انالیسس کی ہے. اس کی کوشش کر سکتے ہیں، شازیہ کوشش کر سکتے ہیں اس کو. سر ان بس مجھے تو راشد ہاتھ کیوں اٹھائے؟ سر مجھے کچھ جو سمجھ آیا وہ میں بتاؤں، میں بھی بتائیے، غلط ہوں. بتانے ان میں کو کیا ہے؟ اگر ہم مطلب اس کو شرط لیں اور نظنوں کا فعل شرط کریں نہیں نہیں بابا، تو شرط کر کا کوئی سکتے ہیں. سوال ہی نہیں. آپ متن کو بھی تو دیکھیے نا، یہ کوئی شرط وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیدھی سیدھی بات ہے. ہم تم کو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، جھوٹوں میں سے ہو. ہے نا، سیدھی سی بات ہے. نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی جواب شرط ہے، تو یہ بس وہ شرط تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو تفسیریہ ہی بس سمجھ آیا تھا ایک تو پہلے. آپ کرے جیسا ہم کرتے ہیں اکثر، اس کے لحاظ سے ان اور ان
دونوں میں وہی فرق ہے جو انا اور انا میں ہے. لیکن جو ابو حیان نے تحلیل کی ہے تھوڑا سا سمجھو، اور کوئی بہت بڑی بات، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ رہا ہے، بلکہ ابو حیان کا یہ خیال ہے کہ ان کبھی مخفف کر کے استعمال کیا جاتا ہے ان نا کی بجائے، بس اتنا ہی فرق ہے. ان ابو حیان کا یہ خیال ہے کہ ان مخفف کہتے ہیں، جیسے ڈونٹ ہم کر دیتے ہیں، آرنٹ کر دیتے ہیں عربی میں، اس میں انگلش میں، تو اس کا مخفف ہے. مخفف کے معنی چھوٹا کیا ہوا ایبریویشن. چھوٹا کرنا. تو ان جو ہے وہ کبھی مخفف چھوٹا، وہ اس کا پورا فارم انا ہے. تو ابو حیا نے اس کو انا کی طرح سے اس کی انالیسس کی، ان کو مخفف لیا اور انا ہے. اب آپ انا سمجھ کے اس کی انالیسس کیجئے. سر تو انا کا اسم کیا ہوگا؟ ہم ہوگا و ان، ہم و ان. سر اس سر میں نان میں شدہ آیا ہے تو یہ ڈبل نون ہے. اور ہم سمجھتے ہیں آپ کو تو دوبارہ سے پھر نظنو کا جو خبر آئے گی وہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے نظنو کا آئے گا. تو وہ انا، تو سر میں نے کہا تو تھا ترجموں میں بے شک لکھا ہوا ہے انا. بے شک تو ہوتا ہے نا، ہر جگہ بے شک ہوتا ہے، اس کا استعمال ہی وہی ہے. کرتے کرتے بوڑھے ہو جا رہے ہیں تم بھی، میں تو ختم پڑھاتے پڑھاتے. اس کا پھر اسم جو ہے وہ نا ہوگا، نون الف نا. کیسا ہوتا ہے دیانی بچی؟ تو پھر سر اس کا اسم کیا ہوگا انا کا؟ کیونکہ خبر تو نظن کا لمن الکاذبین ہوگا، کیونکہ اسم خبر ہو گئی تو پھر انا کا اسم کہاں ہے؟ ڈھونڈو نا. او کاذبین تو نہیں ہے. نہیں، یا نہیں ہے. ہاں تو پھر نہ ہی ہوگا نا. نہ کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ نہ جو اگر ہے. خبر ہے نا سر، خبر جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں دی جا رہی ہے کہ ہم گمان کرتے ہیں، تو ہم کی خبر یہ ہوگی نا، تو پھر انا کا اسم نہ ہوگا نا. ہم اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کو کاذبین میں سے. نہیں ہے. اور کوئی ایک دو ہی ہیں جو جن سے سوال کر رہے ہیں کہ ایسے صورت میں پھر شازیہ اور تم دو ہی تھے وہی سر پڑھتے. یہ خبر تو ہے کہ یعنی خبر جو ہے وہ تو ہے حضرت سب صحیح ہے وہاں تک شعیب علیہ بالکل. السلام کے بارے میں ہے تو یہ سر سب پرفیکٹ بات کر رہے ہیں، انہیں بھی بہت اچھی بات کری، خبر ہے. میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ ارے انا اگر مخفف کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو اس کا انتا ایک اسم ہونا چاہیے. انتا انتا یا کا، سر دونوں میں نے میں سے. کیا بولا تو انتا آپ نے بھی نہ بول کے چیخ رہے تھے ابھی جب. بیچ میں جو بولی نا، بیچ میں کود کے، وہ تو کا ہی بولی میں. ہاں سمجھ کبھی آئی نہیں اب تو. بولی نہ ہم سمجھتے ہیں نہیں. ان کا بے شک تم، نظن کا ہم سمجھتے ہیں تم کو. یہ جو کہا ہے وہ انا کا اسم ہے کہ بے شک تم کو ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے. انا عام طور پہ جیسا آپ کرتے ہیں آپ انا یا انا ان، اس کو آپ تفسیر یا لے کے سیدھا کہ وہ نظن کا پورا جملہ فعلیہ ہے اس طریقے سے کر لیے. لیکن ابو حیان کے لحاظ سے ان مخفف ہے اور اس کا اسم وہی ہے جس کو بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے شک تم کو. ہر یہ بات سمجھ میں؟ ان نا میں نا نہیں ہے بلکہ اس کا اسم کیا ہے عمیرہ؟ جی کا ہے کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شازیہ سمجھ میں آیا؟ جی سر
सर इन्ना से तो हम लोग को करने की कोशिश, लाइक जो मतलब देख के हमने यही सोचा, लेकिन फिर हमने सोचा आपसे डांट पिटेगी कि ये इन्ना नहीं है, इन नजर का है। खबर तो हमारे उनके बारे में दी जा रही है ना कि वो क्या गुमान करते हैं, लेकिन उनके बारे में करते हैं तो का लगा देंगे। तो सर क्या नजुन्नो का में से का निकाल के उसको इस्म समझ रहे हैं, या हम एक और निकाल रहे हैं को अच्छा अपना एक और का हम लगा देंगे वही। अब बिल्कुल के हम तुमको, बेशक तुमको हम ख्याल करते हैं। ये जैसे ज़मीर फसल होती है उस तरह से भी है कि यहाँ महसूफ है लेकिन खुल के बाद में आई, इन्नका नज़ुन्नुका, नज़ुन्नुका, आप इन्नका। समझा लगा। वो ज़मीर फसल हम कहीं पढ़ के आए हैं जी ना, हाँ जी हाँ सर, दोबारा जो रिपीट होती है वो यहाँ आई नहीं है, यहाँ जी पर आ रही है। इन्नका नज़ुन्नुका बोलने में मायूब मालूम हो रहा है, तो इन नज़ुन्नुका यहाँ जी की जो महजूब ज़मीर है वही ज़मीर फसल रिपीट हो रही है। बेशक तुमको, हम तुमको समझते हैं, ज़मीर फसल के तौर पे आ रहा है, लिमनल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों में से। ये ग्रामर में भी थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो कई तरीके होते हैं, ज़्यादा तब्दीली नहीं होती, कहीं कहीं इख्तलाफात होते हैं। इसको बस दो ही तरीके से लोगों ने किया है, एक तो इनको तफसीरिया लेके, और उसके बाद उसकी तफसीर ये है कि वो क्या उनके बारे में गुमान करते हैं, नज़ुन्न का मिनल खासिबीन। और इनको उसके इन्ना इन्ना का जो है मुखफ़फ़ समझ के उसका जो इस्म है वो का है, जो ज़मीर फ़स्ल के तौर पे बाद में रिपीट हुई। ये कलाम अरबी का है और उसमें दो दो बार यहाँ पर ज़मीर महज़ूफ़ होके यहाँ पर आ रही है खुल के, और वो है इसका इन्ना का इस्म का है तुमको, बेशक तुम्हारे बारे में हमारा गुमान है कि तुम झूठ बोलने वालों में से। Is it clear? What is the percentage? थोड़ा सा ये तकलीफ देने, मुझे मालूम था कि यह थोड़ी सी तकलीफ देंगी, और लेकिन फिर भी मैं समझ रहा था कि इसको कुछ बहरहाल निकाल लेंगे, मगर दोनों तरीके से जो आसान है, अगर आप वो इन तफसीरिया करके भी कर लेते हैं तो सही है। लेकिन अबू हय्यान ने इस तरह से इसको मुखफ़फ़ करार दिया है। कम आते हैं ऐसी मिसालें कुरान में, मगर ये एनालिसिस समझ में आई। ज़मीर वहाँ माज़ूफ़ है और बाद में ज़मीर जो फसल है वो फिर रिपीट हो रही है। जी सर। नज़न्नु का लिमनल काज़िबीन, कि तुम झूठ बोलने वालों में से। जी सर बिल्कुल समझ आ गया। सर नज़ुन्नुका में जो पहले नून पे शद्दा है, मेरा ख्याल है वो एक नून पीछे इन्ना इन्ना का होगा। नहीं नहीं, नज़ुन्न का ये बिल्कुल उसका फ़ाइल और फ़ेल और उसका मफ़ूल भी ही है, वही सही है। उसका इन्ना का में उधर नून आ गया नहीं। ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह याद रहेगा। सैयद साहब एक क्वेश्चन है, अगर ये का आपने कहा फाइल है तो ये मफूल बिही भी का ही होगा, नजुन्ना का? सुन्ना का बिल्कुल एक अलग कलीमा है जो मुकम्मिल तौर पे एक जुमला है ना, नज़ुन्ना का। इसमें फ़ेल भी है, फ़ाइल भी है, मफ़ूल भी है। ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मुताल्लक़ है नज़ुन्ना का। खाली नज़ुन्ना का कहेंगे तो कोई माने समझ में नहीं आते। हम समझते हैं, तुमको क्या समझते हैं कि ज़रूर तुम झूठ बोलने वालों में से हो, जो भी तुम कह रहे हो वो झूठ है, तुम्हारी घड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। थोड़ा सा मगर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना हमारी बात से? नहीं नहीं, सब समझ में आ रहा है, ये इसकी भी फिर आदत हो जाएगी करते करते। कोई ऐसी खास बात नहीं, बहुत कम आते हैं ऐसे जुमले। चलिए,
یہاں تک ہو گیا. اب ایک کون ہے وہ شازیہ کر کے پھر بعد میں عامرین سے کرا لیں گے. ایک آیت یہ ذرا مشکل ہے تھوڑی سی. تو شازیہ تم کرو جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کنٹینیویشن کیا ہے؟ فَأَسْقِطْ پیچھے سے آ رہی ہے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ ان کا مخولہ چل رہا ہے. تو ابھی یہ مخولہ ہی چل رہا ہے، تو ہم اس فا کو جو ہے وہ حرف عطف ہی لیں گے، کیونکہ فا عطف تب آتا ہے جب تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے، لائک بہت نہیں ہوتا. تو فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ یہاں تک لیں گے. تو فا حرف عطف ہو گیا. اسقط، اسقط جو ہے یہ ایک فعل امر ہے، تو یہ ایک انشائیہ امریہ جملہ ہے. سقطہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اسقط اس کی امریہ فارم ہے جس میں فعل اور فاعل ہے. اس کے فاعل ہو گئے سیکنڈ پرسن، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم یہ کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے ریکویسٹ کری کہ اسقط یعنی گرا دو. سقطہ وہ گرا، گڈ. گراؤ. وہ گرا. سقطہ وہ گرا، اسقط گرا دو. کس پہ؟ کس فن، پہلے تو ہم کسفن لے لیں گے کہ گرا دو. کیا گرا دو؟ کسفن ایک ٹکڑا. یہ ہو گیا مفعول بہی. اور علینا جو ہے وہ ہو گیا جار مجرور متعلق ہے اسقط، جس میں کہ نا کی ضمیر جا رہی ہے قوم کی طرف، جو کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی طرف. کیا ہے علینا؟ کیا ہے؟ جار مجرور متعلق ہے اسقط، اور نا کی ضمیر جا رہی ہے وہ جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو قوم ہے ان کی، وہ ان کی طرف کہ یہ گرا دیں ہم پر ایک یہ ٹکڑا. کون سی بات ہے؟ کتنی باتیں یہاں پر ہو گئی تھی؟ یہ دو دو اور ہو گئی تھی، یہ تیسری ہو یہ گئی. 3 ہو گئی تھی. اب اس کے بعد چوتھی کیا ہے؟ یہ ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ ہو رہا تھا کہ آپ احد پہاڑ کو سونا بنا دیجئے، مکے کی سرزمین میں نہریں نکال دیجئے، اس کو کاشت کے قابل بنا دیجئے، یہاں پر سبزہ اور ویجیٹیبلس اگا دیجئے، اس قسم کے ہے نا جو ڈیمانڈ ہو رہے تھے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا ان سے، اور یہ ہمارے سے باقی بہت اچھی انالیسس کی. واسقط ایک بات کہنا بھول گئی کہ یہ جواب شرط مقدم ہے، کیونکہ اس کی شرط بعد میں آ رہی ہے. وہ بعد میں آئے گی، لیکن یہاں تک بہرحال یہ ایک ڈیمانڈ انہوں نے کیا، اس کے بعد شرط بعد میں آئے گی. چلیے. علینا یہ جار مجرور متعلق ہے کہ صفن موصول مفعول بھی من السمائی، بلندی سے، یعنی اونچائی سے، اوپر سے. من السمائی پھر یہ ہو گیا جار مجرور. یہ تکلف میں آپ سما کے معنی بلندی کے سر کیوں اوپر سے، سر کیوں اوپر کیوں بھائی؟ بات آسمان ہے سے. کہ وہ ٹھیک ہے سر. وہ جو انزل الماء من السمائی ہے، وہاں پر اور کرنا پڑتا ہے کہ آسمان سے بارش کبھی نہیں ہوتی، بلکہ اونچائی کے معنی میں ہے. ابر سے بارش ہوتی ہے، ابر آسمان سے بہت نیچے ہوتا ہے، ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کوئی تکلف بلندی کا ہے ہی نہیں. آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پہ گراؤ نا. اگر تم نبی ہیں، اگر تم سچے ہیں، تو ایک آسمان کا ٹکڑا ہمارے پہ گراؤ، ہم مر جانا چاہتے ہیں. اور یہی ڈیمانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ جو عذاب آپ عذاب 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 کہہ رہے ہیں، لا کیوں نہیں دیتے؟ ہے نا، ہم پہ وہ عذاب پتھروں کی بارش کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ قصوں میں انبیاء کے بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس میں مکی صورتوں میں ہیں. تو وہ عذاب عذاب کہتے کہتے سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے. وہ عذاب لا کیوں نہیں دیتے؟ لیکن ہر نبی نے یہی جواب دیا کہ عذاب کا لانا یا نہیں لانا وہ میرا کام نہیں ہے. I am not responsible to bring the punishment. میں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جس کے ذمہ ہے وہ جب چاہے عذاب لا سکتا ہے. تمہارے مطالبے پہ اور نہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے عذاب لانا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اور یہی ڈیمانڈ اسی قسم کا یہ پوری چیزیں ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، یہ بھی مکی صورت ہے، سے متعلق ہیں کہ آپ کو بھی انہی چیزوں سے سابقہ پڑا تھا کہ عذاب کے لیے فرمائش کر رہے تھے. آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ عذاب جب آنا ہے اگر اللہ کی طرف سے تو آ جائے گا، نہیں آنا ہے تو نہیں آئے گا. جیسے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ عذاب آتے آتے رک گیا تھا، اللہ نے روک دیا اس کو ان کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے، اور دوسروں کے اوپر آ گیا. تو عذاب کا آنا یا نہیں آنا وہ کسی اور کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی اسی طرح جیسے کفار قریش کر رہے تھے کہ عذاب ہم پہ لا دیتے کیوں نہیں. وہ مغیرہ وغیرہ بڑے شدید قسم کے کفار مکہ میں سے تھے. ہاں، اس کے بعد پھر تم نے پہلے ہی بول دیا، اب اس کے بارے میں ہم کو چاہیے یہ شرطیہ ہے، حرف شرط ہے، اب یہ ہو ایک گیا. شرطیہ اب انشائیہ یہ بھی کسی ہے. کا مخفف نہیں ہے، بلکہ 100% کیا 1000% یہ شرطیہ ہے. بالکل. جی سر. اب یہاں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم، یہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ ان کے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا تھا، جی لیکن سر. یہ ان بالکل شرطیہ ہے. اور شرط یہ ہے، کیا ہے وہ شرط؟ کنتا من الصادقین. جو ہم، شرط ہے وہ ایک کانا کا جملہ ہے جس میں کانا ہے اور پھر تا اس کا اسم ہے جو تا کی پھر وہ جا رہا ہے حضرت شعیب یہ علیہ سمجھ میں السلام. آنا چاہیے. انتہائی آسان ترین انالیسس جی ہے نا، سر. یہ بالکل بالکل. سب کے سمجھ میں آنا چاہیے. یہ کرتے کرتے ہم لوگ بڈھے ہو گئے. ہاں بالکل ضعیف ہو گئے، بوڑھے کے ہو گئے. جی علم کے سر. معاملے میں کوئی کانا کا جملہ ہے، تا اس کا اسم ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ من الصادقین. اور صادقین ڈرائیو ہوا ہے صادقہ سے، یعنی وہ سچ بولا یا وہ سچا ہوا. صادقین جو ہے اس کی مجرور فارم ہے من کی وجہ سے، تو من الصادقین ہو گیا، یہ اس کی خبر ہو گئی. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں سر؟ نہیں، نہیں. اوکے. نہیں کہیں گے، حل نہیں کہیں گے. جی. مطلب اس کے آپ اگر معنی کیا سچوں نہیں؟ میں سے ہو، اگر آپ سچ بول رہے ہو، آپ جو کچھ کہہ رہے ہو کہ اگر تم نے بات نہیں مانی تو عذاب آئے گا، تو اگر آپ سچے ہو تو پھر گرا دو ایک آسمان سے ٹکڑا ہم پہ، یعنی وہ عذاب لا دو ہم پہ. من ان کی الصادقین کے معنی پوچھا تو تحقیق صادقین میں سے، سچوں میں سے، اگر آپ ہو سچوں میں سے. سچوں میں سے. پہلے کہا تھا کہ ان ظنک من الکاذبین، ہمارا تو یہ گمان ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. لیکن تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے یہ میسج دیا ہے، یہ تمام کام چھوڑ دو جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، یہ بت پرستی بھی چھوڑ دو. اگر تم سچے ہیں، ہم تو بدلنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں بدلنا چاہتے. اب تمہارے ذمہ اگر ہے، اگر اس کے اوپر ہم کو سزا دینے چاہتے ہو، فاسقط علینا کسافا من السماء، آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پہ گرا دو عذاب کا. صحیح بات سمجھ میں؟ جی سر. ان کو اتنا کانفیڈنس تھا، مطلب اپنے اس پہ ایمان پہ کہ ہم صحیح ہیں. ایمان پہ مطلب جو تھا ان کا تو اپنا جو بھی تھا، یعنی جو جس پہ وہ بلیو رکھتے تھے اس پہ کہ بس ہم وہی صحیح ہیں، ہم بت سچے ہیں. پرستی تھی، جی. اعمال تھے، چوری تھی، ڈاکہ تھا، دھوکہ تھا، ہر قسم کا لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہضم کر لینا، یہ ساری چیزوں کو وہ صحیح سمجھتے تھے. اس سے ان کو معاشی بڑا فائدہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. میرا کہا ہاتھ اوپر سر اٹھا. جیسے یہ آیت ہے کہ وہ عذاب لے آؤ یا ہمارے پہ آسمان سے ٹکڑا گرا دو، تو اس میں یاسین شریف میں بھی ہے اور سورہ ملک میں بھی ہے جو ہم روزمرہ پڑھتے ہیں، کہ جس میں وہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. تو اللہ جواب دیتے کہ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، کہ نہیں وہ انتظار کرے سوائے اس کے کہ ایک آئے چنگاڑ اور ان کو پکڑ لے. تو اس میں بھی وہی وہ لوگ ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ ڈیمانڈ ہر زمانے میں کرتے رہے. بالکل ہر زمانے میں انبیاء سے، بہرحال کسی سے کرتے رہے، کسی سے نہیں کرتے رہے، کہیں کچھ اور ڈیمانڈ کیا. ہر نبی سے تو ایسا ڈیمانڈ نہیں. صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ دکھاؤ کا ڈیمانڈ کیا، تو انہوں نے ان کی پسند کا معجزے پوچھا، کیا کس قسم کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟
تو ایک عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، سمجھ میں ان کے یہی آیا اس پہاڑ کے اندر سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکالو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ ان کو عطا کیا اور ان کے ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ نکلا۔ کہیں بتا دیتے ہیں، کہیں نہیں بتاتے ہیں۔ اب بعض تفاسیر میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کو بھی کئی معجزے دیے گئے تھے، لیکن قرآن میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ان کے معجزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ تفسیری پوائنٹس ہیں، لیکن قرآن میں تو ان کے کسی معجزے کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ایک معجزے کا ڈیمانڈ انہوں نے کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہم پہ عذاب لا کے بتا دیجئے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ مرنا تھا پھر۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کیا ختم ہوا؟ مکالمے، مکالمہ، یا کیا بولیں گے اب اس کو، مقولہ۔ کس کا مقولہ؟ یہ ان کے قوم ایکا جو تھے۔ ان کا مقولہ، ان کی تقریر کے جواب میں، ان کے خطاب کے جواب میں جو انہوں نے کہا اعتراضات۔ یہ چوتھا اعتراض ہے، میں سمجھتا ہوں 3 تو پچھلی آیت میں گزر گئے تھے۔ وہ کہتے کہ پہلا تم ہماری طرح بشر ہو اور ہم تم کو جھوٹا جادو زدہ دیکھتے ہیں ہم تم کو، اور تم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہماری طرح، اور ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے اوپر گرا تو ایک آسمان سے ٹکڑا، اگر سچے ہو تو۔ تو گرا تو ختم ہو گیا، یہ ان کا مقولہ۔ اب پھر جواب شروع ہو رہا ہے کس کا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ہم رین کریں گے، چھوٹی سی آیت ہے، بہت سمپل ہے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا ربی عالم بما تعملون۔ کالا جو ہے وہ حضرت ایک فعل اور فاعل ہے۔ یہ فعلیہ یہ مقولہ آگے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام نے فرمایا۔ کالا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے جو فاعل ہے وہ شعیب علیہ السلام ہے۔ ان کو معلوم کیسے ہوتا ہے وہ شعیب علیہ السلام کہے مقولہ؟ دیکھ کے معلوم ہوتا دیکھ ہے کے کہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ قوم تو نہیں کہہ سکتی۔ تو اس نہیں، کو ہم خالہ کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے دن سے ریویژن نہیں ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریویژن ضرور ہے، سب نے اب تک اس کو فعل فاعل وہ کر دیا، لیکن اس کے لیے ایک نام بھی ہم بہت بار کرے ہیں اور اس کو ریپیٹ بھی کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں اس کو، خالہ کو؟ ایک ہاتھ اٹھا۔ مقول القول، مقول ہاں، یہ مقول القول ہے، وہ بولنا چھوڑ دیے بہت سے لوگ۔ میں بھی انجان ہو جاتا ہوں کہ سمجھ تو گئے کہ کہنے والے کون ہیں۔ تو مقول القول ضروری ہے کہ مقولہ کس کا ہے، کس نے یہ بات کہی۔ تو مقول القول میں ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے، اور وہ فاعل محسوب ہیں، وہ ہم کو پتہ چل رہا ہے مقولہ دیکھنے سے کہ وہ قوم نہیں کہہ سکتی، بلکہ وہ شعیب علیہ السلام کا ہے۔ یو آر گڈ، چلیے۔ ربی مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مبتدا بھی ہے، میرا رب۔ اعلم جو ہے وہ ہے یہ خبر ہے، عالم مبتدا اور اس کی خبر ہے۔ ویری گڈ، ہاں۔ اور علامہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم، مینس اللہ خوب جانتا ہے، میرا رب خوب جانتا ہے۔ ہم، اور بما کنٹریکشن کے لیے یوز ہوا ہے۔ ہم، اور تعملون جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اس میں بھی عملہ روٹ ورڈ ہے، اور تا واو نون جو ہے وہ فاعل ہے۔ تو یہ سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے یوز ہوا ہے، اللہ تم کو خوب جانتا ہے۔ ہم۔ ہو گئی بات، اور کچھ بولنا باقی ہے اس میں؟ سیکنڈ پرسن پلورل کون ہے وہ؟ یہ بھی بولنا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بارے میں ان کو ریفر کیا جاتا ہے۔ تا واو نون
اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ریفرنگ ٹو، ریفرنگ ٹو، جی یہ بولنا ضروری ہے. تو جی یہ کون ہے جو کرتے ہیں؟ وہ اصحاب الایکہ، ان کی قوم جو تھی ہے نا، جی ان کے بارے میں ہے. اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ اس سے بہت خوب واقف ہے، کوئی واقف ہو یا نہ ہو. جی چلیے اس کے بعد کہانی پوری بالکل مختصر ہو رہی ہے، اور اس کا جواب ہے دوسری جگہ، اس کا ذکر ہے دوسری صورتوں میں کہ پھر وہ چلتا رہا، اور پھر ان کو حکم ہوا کہ وہ بستی چھوڑ کے نکل جائیں. پھر وہ وہاں سے نکل گئے. بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ ساری چیزیں محذوف ہیں، یہاں چھپی ہوئی اسٹوری. جتنی ضرورت ہے اتنے ہی اسٹوری کا ٹکڑا، قصص کا ٹکڑا بیان ہوتا ہے. ہر جگہ پوری تفسیر کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ریفرنس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلا، اور یہ ان کے ڈیمانڈ کا نتیجہ تھا. کیا ڈیمانڈ تھا؟ فاسقتل ہے نہ کہ صاف. یہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہوا. بھی کون چھٹ گیا؟ کوئی چھٹ گیا؟ کوئی چھٹ گیا جو پڑھتے ہیں ہمیشہ؟ نو سر. ممتاز. ممتاز، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو صرف کہہ رہی تھی وہ رہ گئی ہیں. ہاں نہیں پڑھو، ہاں پڑھو پڑھ لو. پڑھو پڑھو نا، جہاں تک پڑھ سکتے پڑھو جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکذبوہ فأخذہم عذاب یوم اتنا کرو، پہلے ہم فکذبوہ تک لیں گے. بس اتنا ہی کرو. ہاں، بس وہ جھٹلائے. تو فا اس میں عطف ہے، تفسیریہ ہے. کذبا اس کا روٹ ذرا ورب ہے. کیا کیا بول دے رہے ہیں؟ جتنے الفاظ یاد ہیں تفسیریہ بھی ہے بول دے رہے ہیں، ہاتھ بھی ہے. نہیں فا تفسیریہ تفسیر عطف کا ہے، کیا ہے؟ عطف ہے. عطف ختم ہو گئی بات. جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آسمان سے ٹکڑا گراؤ، تو اس کے بعد پتہ نہیں ان کے ڈیمانڈ کے کتنے سال بعد، کتنے دن اور نصیحت ہوتی رہی. بہرحال اس کے بعد کا امیڈیٹ ایکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لیا اس کے بارے میں ہے. اب وہ جھٹلاتے ہی رہے، ایک بار میں تھوڑے دیا ہوگا، بار بار دیا ہوگا، ہے نا. 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تبلیغ فرمائی، ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا، کبھی قحط وغیرہ ہوا، لیکن سزا دی گئی. غزوہ بدر میں ان کے جو بڑے کفار تھے، 70 مشرکین مکہ، سرداران مکہ، وہ اس میں قتل کیے گئے. تو وہ عذاب جب آیا تو یہ اس کا بالکل مختصر کر کے انہوں نے جھٹلایا ہے، یا جھٹلاتے ہی رہے نبی کی بات کو. فکذبوہ، تو یہ عطف بھی ہے، اور اس کے بارے میں کہ ان کے تعلیم کا، ان کے خطاب کا کیا نتیجہ نکلا. ہر وقت وہ ان کو جھٹلاتے رہے. اور یہ اس میں کیا کیا ہے؟ فکذبوہ، کذبہ اس میں فعل فاعل اور ہو مفعول بھی ہے. کون ہے وہ ریفرنگ؟ وہ بھی بولنا، میں یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑنا ممتاز. اس میں قوم شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، وہ جھٹلائے اس کو. تو جو ان کی تعلیمات کو جھٹلائے، یا پھر ان کو جھٹلائے. ان کو جھٹلائے، ہم، شعیب علیہ السلام کو جھٹلائے. پھر ف- پھر فایا. ہاں، پھر فایا، پھر عطف ہے یہ. اخذہم یہ معطوف ہو رہا ہے کذبوہ، اور اخذا اس کا روٹ ورب ہے. فعل فاعل ہم اس میں پھر مفعول بھی ہے. اور انہوں نے پکڑا، انہوں نے لیا اس کو. انہوں نے لیا، انہوں نے کہاں ہے؟ ہم اس کو لیا. انہوں نے کہا ہے ممتاز، انہوں اخذا اور لیا، ہم
उन लोगों ने तुम उसको मुमताज और उन्होंने लिया उसको उनको मुमताज मुमताज जी मुमताज सर अखजा में उन्होंने लिया बल्कि क्या है, नहीं अखजा वो अब लिया खजा वो लिया नहीं, या वो पकड़ा क्या है, वो क्या है, उनका उन्होंने कोई चीज नहीं है यहाँ पर, और वो पकड़ा उनको, उनको अब वो पकड़ा तो ये वो कौन है, कहाँ है, कौन पकड़ा उनको, उन्होंने लिया का उन्होंने उनको, ऐसा कुछ भी नहीं, वो पकड़ा। अब ये वो क्या चीज है जो पकड़े उनको, वो एम्प्टी वो हो जो गए, इसका फाइल हाँ, कहाँ है। वो एम्प्टी होके उसका फाइल है अजाबू अब फिर अब आप जो तर्जुमा कर रहे थे, फाइल हुआ उसका उन्होंने तो पकड़ा हाँ उनको, ऐसा कुछ भी नहीं, उनको अजाब ने उनको पकड़ा, पकड़ा मफूल भी मुकद्दम है, हाँ आ रहा है ना समझ यौम में? वरना पूरी जी अरबी जबान का बाकायदा जनाजा हम निकाल रहे हैं कि उन्होंने पकड़ा उनको, यानी गला पकड़ लिए, एक दूसरे का आप मार लिए, उनका जिक्र ही नहीं है। आखाजा वो चीज बस पकड़ी उनको, पकड़ा अब ये उसको मसूल वो भी पकड़ा तुम उनको, उनको अजाब ये फिर इसका मफूल फाइल है मफूल यौमी जुल्लती ये मुजाफ मुजाफिलाई है अरे यौमी वो जुल्लती छोड़ो जी, ये अभी अभी यौमुल जुल्लती तक आए नहीं बाबा, जी आकाज़हुम अज़ाबू तक पहले से सही करके बताओ, उसके हाँ बाद में आगे एक एक लफ्ज आगे बढ़ना है हमको, जी कुरान जी को समझना तो है, फिर तो वो वहां तक का टुकड़ा नहीं, उतने परफेक्ट होने के बाद पूरी आयत भी ले सकते हैं या एक जी टुकड़ा ले सकते हैं। फकस जब हु पहले करे, एक बात मुकम्मिल हो गई कि उन्होंने उनको झुटला दिया। कब झुटलाया, क्या है उसकी तफसील में ना अल्लाह सुब्हानहू तआला जाते हैं, ना हमको ज़रूरत है। कितने साल तक वो तकरीर करते रहे, दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे, हर बार झुटलाए, फिर नतीजा क्या निकला, वअख़ज़हुमुल अज़ाब। अखज़ा अब इसको हम क्या करेंगे, उन्होंने पकड़ा नहीं है यहाँ, बल्कि अख़ज़ा वो पकड़ा, वो पकड़ा उनको अजाब ये इस फाइल है उसको अजाब पकड़ा वो अजाब, उनके ऊपर अजाब आया। अब आया पकड़ा बोले तो अजाब को हाथ नहीं थे जाके उनको पकड़ लिया, बल्कि अजाब मजा है कि वो उनके ऊपर अजाब आया। अब यहाँ पर कोई तफसील नहीं है कि अजाब किस किस्म का आया, कैसा हुआ। दूसरी सूरतों में है कि वो एक बड़े गर्मी के दिन थे या फिर कैद के दिन थे, बारिश नहीं हो रही थी, अचानक एक सियाह बादल आया। कुरान में इसकी तफसील हमको मिलती है दूसरी सूरतों में। तो वो बड़ी खुशी मनाते हुए सबके सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, जश्न मनाने लगे कि अब बारिश होगी और फिर जो है मौसम की गर्मी ख़त्म होगी, और उसी वक्त जो है वो अबर से आग की बारिश हुई, और वहीं उसके साथ एक चिंगार या जलजला भी आया, और औंधे मुंह वहीं गिर के फौत हो गए सारे के सारे। और उस वक्त तक शुएब अलैहिस्सलाम को बस्ती से चले जाने का हुक्म मिल चुका था। ये सारी तफसीर यहाँ नहीं है, वो सारी तफसील दूसरी सूरतों में हमको मिलती है, बाज़ अहादीस में मिलती है, बाज़ जो है वो अहले किताब की जो किस्से हैं अम्बिया के उसमें भी मिलती है। जो सही सही है उसको कबूल कर लेने में कोई एतराज भी नहीं है। चलिए, उसके बाद हम, अब ये आया, इसका क्या मकाम है, अब उसको लाके जोड़ेंगे तो पूरे टुकड़े का मतलब निकलेगा। जी हम्म, यौमी जुल्लती जुल्ला कहेंगे अंधेरा वो जल्ला होता है, जुल्ला नहीं। जुल्ला अच्छा फिर ये इसको ये साया, जबान साया, वाले साया, साए वाले दिन वही कुतुब जो आप शहीद है, कह रहे ना कि अब आया था एक अल्लामा कुतुब शहीद मिस्र के आलिम थे, उन्होंने एक
تفسیر لکھی، اس کا نام ہے فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں جیل میں بیٹھ کے لکھے تھے، تو ذلہ کہتے ہیں سایہ، یوم الذلتی، اس کے معنی سائے کا دن، یعنی جب بہت گرمی ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، گرمی سے تڑپ رہے تھے، اس میں اگر ابر آ جائے، ایک دم ایسا معلوم ہو کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، بارش ہونے والی ہے، تو یہ سایہ دراصل ابر کے لیے آیا ہے، سائے والے دن، جس دن ان کے اوپر ابر کا سایہ آ گیا۔ اس کا کیا مقام ہوگا پورے آیت کے اس ٹکڑے میں؟ یوم اس کا الذلتی، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے بنے گا، اس کا مفعول بھی عذاب، مضاف الیہ یوم الذلتی، عذاب یہ فاعل ہے، یہ اس کا مفعول بھی بنے گا، فعل مضاف مضاف الیہ بن کے یوم الذلتی۔ صحیح بول رہے ہیں نا؟ نو سر، پھر کیا بننا چاہیے؟ مفعول بھی ہی نہیں بنے گا، مفعول فی ہی بنے گا۔ یہ وہی وہی بولے تھے میں نا مفعول بھی بولی نا سر، فی، بولی وہ کیا بول رہے ہیں؟ ذرا زور سے منہ سے جی، صاف بولو میرا۔ مفعول بھی ہی نہیں کہیں گے، کیونکہ دن اگر بتاتے ہیں یا ٹائم جگہ یا دن بتاتے ہیں تو وہ مفعول فی ہی کہلاتا ہے، تو یہاں پہ دن ہے تو وہ مفعول فی ہی بنے گا۔ ہاں، مفعول فی، ہمیشہ یاد رکھو ممتاز، جی، کب یہ اور وقت کہاں، ٹائم بتا رہا تو فی، نہ میری بات سنتے بہت بیچ اچھا میں نہیں کی تو، کب اور کہاں اگر فعل سے آپ سوال کریں کہ یہ فعل کب ہوا، کہاں ہوا، ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے، کہاں ہوا، ہے نا؟ میں اس کو میدان میں قتل کرا، مسجد میں قتل کرا، گھر میں قتل کرا، یہ زمان ہے نا؟ اگر کسی فعل سے آپ سوال کریں کہ وہ فعل کب ہوا یا کہاں ہوا، تو یہ دونوں صورتوں میں اس کو ظرف کب کے جواب میں ظرف زمان آئے گا، کہاں کے جواب میں ظرف مکان آئے گا، اور یہ دونوں کے لیے ایک مفعول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو بھی ہی نہیں بولتے بلکہ فی ہی، مفعول فی، اس کو جو ہے ظرف زمان اور مکان بھی کہتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر فعل سے کب پکڑا کا کیا پکڑا، وہ عذاب ہے نا؟ اخذ عذاب ہے، وہ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کب پکڑا بولے تو بھی ہی نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ فی فی ہی بولیں گے۔ اور کیوں بولیں گے؟ کہ وہ کہاں یا کب ہوا، اگر دونوں ہوگا تو یہ ریزن ہے، ریزن ہے، یہ کب ظرف زمان ہے یا مکان ہے؟ یہ ہوا ظرف مکان ہوا یہ، اچھا، یہ کون سا مکان ہے یوم الذلتی؟ کہاں ہے؟ میرا مکان تو اس کا ایسے کسی نہیں ظرف کون سا ظرف ہے بابا؟ دو قسم کے ظرف ہوتے ہیں، یوم ظرف مکان ہے، مقام یہ بتا رہا ہے، مقام ہے، یہ یوم الذلتی کون سا مقام ہے یہ؟ نہیں ظرف زمان ہوں گا یہ پھر تو، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ہوں گا، نہیں لیکن نہیں، ہاں سیدھی سی بات ہے نا بھائی، یوم کے معنی ہاں، دن، دن جو ہے وہ دن زمان ہے یا مکان ہے؟ زمان، پھر یوم نماز پڑھے ذلت، مسجد میں، مسجد کیا ہے؟ زمان ہے مکان ہے؟ مسجد مکان ہے، مکان ہے۔ جمعے کے دن نماز پڑھے مسجد میں، جمعہ کیا ہے؟ زمان ہے مکان ہے؟ زمان ہے جمعے کے دن، جمعہ زمان ہے، ہاں زمان ہے نا؟ ہاں ہاں، تو زمان اور مکان میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ جی، یا تو یہ ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے یوم الذلتی؟ ظرف زمان ہے یہ، ہاں ہاں، زمان ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح سے؟ جی جی جی، اور اس کو کیا کہیں گے؟
جو کسی فعل سے آپ یہ فعل کب ہوا یا کہاں ہوا، یہ دو تو سوال اس کو مفعول فی ہی بولیں گے. یہ بولیں گے. اور مفعول کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 5 قسم کے. ہاں یہ معلوم ہے 5 ہیں. ان کے نام بھی بتا دو بائی دا وے چلتے چلتے. بیہی، مفعول ہاں. بیہی، مفعول فیہی، مفعول معہو، مفعول لہو، اور معہو تو بول دیا آپ، لہو کنفیوز مت ہو. لو مطلق، مفعول مطلق. مطلب 5 ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ فی میں گڑبڑ ہو رہی تھی، اب سمجھ میں آ گیا. اب وہ مر بھر جی. نہیں بولیں گے. چلیے اب اس کے بعد کبھی جلدی سے کر دیجئے. آپ ہی کریے، کر سکتے ہیں. انہو، پھر یہ انا کا جملہ ہے، ہو اس کا اسم ہے، پھر کانا عذاب یومن عظیم، پھر یہ کانا کا جملہ ہے، اور اور کانا کیا کا کام اسم کرنا ہے اس میں ممتاز؟ اور ایک کیا کام ہے جو ہم کو یہاں کرنا ہے میرے بغیر پوچھے کہ؟ یہاں تک تو آپ نے کانا کی، ہاں، انہو کی خبر ہے کانا عذابہ یومن ابھی عظیم. ابھی آپ کانا کے پیچھے مت پڑیے. آپ جی. انہو بولے. انہو میں کیا کیا تفصیل بتائے؟ انا کا جملہ ہے بولے، ہو اس ہاں، کا انا کا اسم ہے بولے، جملہ کا پھر اسم، اسم ہے بولے. اور کیا بولنا چاہیے آپ کو؟ انا کی خبر. ارے وہ گولی مارو جی خبر کو. ابھی گولی مارو. پستول ہے نہیں ہے تو میں پیسے دیتا ہوں، خریدو. خبر کو گولی مارو. انہو کی انالیسس کر رہے ہیں تو آپ کیا چیز چھوڑ دے رہے ہیں وہ بتائیے. انا کا جملہ ہے، ہو اس کا اسم ہے. یہاں تک تو آپ نے کہہ دیا، آگے کچھ اور ایڈ کیجئے بول رہا ہوں میں. ہو اس اس کا وہ عذاب کی طرف ہے. بے شک انہو ریفر کر رہا ہے، ضمیر ہے عذاب کو. عذاب کو. پھر یہ بولنا ضروری ہے نا. اب جی. اس کے بعد ہم خبر کو لیں گے. خبر کیا ہے؟ خبر کانا عذابہ یومن عظیم اس کی خبر ہے. پھر کون یہ سا؟ خبر کو کھولیں گے تو کانا کا جملہ ہے یہ، اور کانا میں ہوا محذوف ہے. ہاں اب کتنا اچھا ہوا ہے دیکھو، ہے نا. ہوا اس میں تکلیف ہوا پہنچاتے اس کے بعد محذوف جو ہے. ہے راحت بھی پہنچاتے ہیں، ہے نا. اس کے ہاں، اندر کانا کا جملہ ہے، ہوا اس کا اسم ہے، اس کی اسم خبر ہے. کیا ہے پھر؟ عذابہ یومن عظیم ہے اس کی خبر. عذابہ کا کیا مقام ہے؟ اچھا، عذابہ کو وہ کریں گے تو ہم اس کا اسم بنے گا، فائل بنے گا. نہیں، عذابہ اس کا عذابہ یومن عظیم، عذابہ یومن عظیم تو صفت بنے گی، اور یہ عذابہ اس کا مفعول بنے گا. پھر نہیں، کانا عذابہ. کانا کے جملے کی آپ انالیسس کر رہے ہیں، وہ ذہن تو میں پھر رکھیے. یہ اس کا خبر مفعول یومن، بنتا خبر ہے، نمبر 1، خبر نمبر 2 بنے گی خبر یومن نمبر عظیم. نہیں، بس سیدھا سیدھا عذابہ یومن عظیم، یہ جی، پوری خبر ہے. اس کی خبر بس ہے. بس ختم ہو گئی بات، اتنا ہی بننا. اب وہاں کنفیوز نہیں ہونا، ٹیڑھے سوالات کرے تو. کانا جی. کوئی مفعول ہوتا نہ کوئی فاعل نہیں، ہوتا، ہاں، بس کانا یہ اس کا کی اسم ہوتا، اس کی خبر ہوتی. خبر ہوتی ہے. چلیے ہو گیا. اس کے بعد کی 2-3 آیتیں ہیں، پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، پڑھاتے پڑھاتے مرنے کے قریب ہو گئے. اب وہ تو بہت ہو گیا، پھر بھی اگر چاہتے ہیں تو 2 سیکنڈ میں اس کو 2 سیکنڈ تو نہیں، 1 منٹ میں یہ 2 آیتوں کا جو ترجیح آتے ہیں، ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم ان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ پورا گروپ ختم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ 2. اس کے بعد سورہ شعراء کا آخری خطبہ ہے،
وہ پورے کا پورا یہ قصص بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. یہ پورے قصص سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا آپ بریف دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا. اور یہاں پر کتنے انبیاء کا ذکر ہم پڑھے؟ 6 شعیب علیہ السلام کے ملائیں گے تو 7 ہو گئے. 7 انبیاء کا. جن کا پہلے سورہ الفرقان میں ذکر تھا 7 نبیوں کا، ان کا اس میں تفصیلی ذکر آیا. تفصیلی ذکر ہے. اب اس کے بعد یہ قصص کی اہمیت کیا ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم کریں گے. اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی قصص کسی جگہ بیان کیے جاتے ہیں. پوری تفصیل ایک ساتھ بیان نہیں کی جاتی. یہ بائبل میں جیسے ایک نبی کا ذکر ہے تو پورا ایک چیپٹر بن گیا، بلکہ جہاں پر جتنا سبق لینا ہے تو یہ 7 کا تھوڑا سا تفصیلی ذکر ہے. انبیاء تو بے شمار ہیں. اس 7 میں نہ یوسف علیہ السلام ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ اسحاق علیہ السلام ہے، نہ یعقوب علیہ السلام ہے نا، اور نہ ایوب علیہ السلام ہے، نہ یونس علیہ السلام ہے. کئی انبیاء کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ جتنے چنندہ تھے صرف 7 کو لے کے ان کے قصص بیان کیے گئے. اب اس سے کیا لیسن یا پھر آپ کی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ چیزیں آپ پہ کیسے فٹ ہوتی ہیں، اس کا ذکر باقی آخری خطبے میں ہوگا. اب کہاں تک ہے وہ لاسٹ آیت اس کی جو بھی ہے 250 سے 19 تک ایک ہی گروپ ہے جو پورے کا پورا اس سے آپ کی زندگی کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے ساجدہ دانش، خاموش بیٹھے بیٹھے ہاتھ کہیں کو اٹھا لیے. سر ایک کوسچن پوچھنا تھا سر. ہم نے جو لاسٹ میں وہ مفعول فیہی والا کیا نا، اس سے ریلیٹڈ تھا سر. مفعول کا ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے، لیکن سر یہاں پہ اگر ہم یوم العظیم دیکھیں تو وہ تو اس میں آ جائے گا، اس کی مطلب جری حالت میں ہے، تو وہ تو ہمیشہ زبر کے ساتھ نہیں ہوتے مفعول سارے کے سارے. تو سر اس میں تھوڑی کنفیوژن تھی، وہ میں نے کہا اب ہم اگر اس کو کیا ذرا پھر بولیے کیا بول رہے ہیں. سر مفعول جب ہم کسی چیز کا لیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ زبر کے ساتھ ہو، نسبی حالت میں ہو. صحیح ہے بابا. جی تو یہ سر. کہاں ہے یہاں پر مفعول سر فیہ؟ عذاب یوم العظیم، تو سر وہ پھر ہم کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ مفعول فیہ ہے؟ شاہدہ کوئی بہت مصروف جگہ پہ ہیں یا کھانا بہت زیادہ کھا لیے، دعوت میں ہیں یا کیا ہیں نہیں معلوم. کس نے کہا آپ کو یہ مفعول ہے؟ اور کانا میں مفعول ٹپکا کہاں سے؟ سر عذاب یوم ذلہ جب ہم نے بولا نا اس کو، ابھی آپ یوم نظیم بول رہے سر ہیں. وہ میں مسٹیک ہوگی سر، وہ سوری مسٹیک ہوگی. عذاب یوم ذلہ والا جو بات کر رہی تھی میں سر. دیکھیے پھر بھی ہم نے اس کو بھی مفعول نہیں کہا تھا، بلکہ یہ لکھا یہاں گیا ہے، لیکن اس کو مفعول فی سوری یہاں بھی ہم کہے تھے، لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے کہ مضاف ہمیشہ مضاف کے عمل کی وجہ سے وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو اس کو یوم الذلتی ہی پڑھیں گے. یہاں پر نصب کی حالت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ایک عامل ہے. تو اس دونوں کو ملا کے یوم کیا کہیں گے ظرف زمان ہو گیا، اور وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ذلتی آیا، ذلتا نہیں ہو سکتا. سر یوما کو پھر ہم کیسے اس کو، وہ مضاف علیہ تو ہمیشہ آ گیا زیر کے ساتھ، لیکن سر یوما نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہم اس کو مفعول فیہ کے لیے لیتے تو یوم الذلتی ہوتا، اگر تو پھر ہم لیتے اس کو مفعول فیہ. ایسا نہیں ہے سر، میں غلط سوچ رہی ہوں؟ نہیں یوم الذلتی. بہرحال آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ اس پہ رفع کیوں نہیں ہے. مضاف الیہ کی وجہ سے وہ عذاب یومی، وہ لیکن مضاف
مضاف مضاف علیہ ہمیشہ اپنے مفعول یا فائل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اعراب اس میں ہوتے ہیں چینج مضاف کے. تو اس میں اگر یومی جواب دے دی، انہیں جواب دے دی. ذرا غور سے اس کی بات سنو. عذابو یومی عذاب مضاف مضاف الیہ ہمیشہ زیر لیتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے عامل کی وجہ سے وہ زیر. سر میں ایک بات بولوں تو سر یہ پورا عذاب یومن ذلتی جو ہے یہ فائل بنے گا کیونکہ یہ پورا مضاف الیہ ہے. جی نہیں ہوگا. شازیہ دیوانی باتیں شروع کر دی. اچھا سر بہت یوم عذاب یومی جو ہے وہ مضاف الیہ نا، اور پھر ہو یوم گیا، ذلتی بھی اسی لیے یومن ہے. پھر یومن ذلتی پھر یہ سر عذابو تو فائل ہے نا سر، ہاں تو عذابو تو فائل ہے نا سر. عذاب ہی ہے، اس کی مزید وضاحت ہے. اور وہ ہے عذاب یومن، اس دن کا عذاب. اس کی پھر ایک صفت کے طور پہ آیا کہ وہ دن کون سا تھا، سائے والا دن تھا. عذاب یومن. ساجدہ کا سوال ہے کہ یوم الذلتی کیوں نہیں آیا یوم یہاں ایک عذاب. ہاں یوم الذلتی کیوں نہیں آیا؟ عذاب یومن ایک مضاف الیہ ہے، یوم الذلتی پھر مضاف الیہ ہے. لیکن یہ مضاف اب یہ نصب میں یا رفع میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک مضاف ہے، انہیں مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف ہے عذاب یومن. جی سر. ہاں پھر اس کے بعد وہی یومن کے ساتھ اور ایک مضاف آ رہا ہے، ذلتی ہے، مضاف الیہ آ رہا ہے یوم ذلتی. یہ مضاف الیہ کی وجہ سے اس کے عذاب چینج ہو رہے ہیں. عذاب پہ جو ہے یہاں ختم نہیں ہو گیا. عذاب اپنی جگہ فاعل ہے، خذہم العذاب، یہاں بات ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد عذاب کا تعلق یوم سے ہے، پھر یوم کا تعلق ذلتی سے ہے. تو یہ آلریڈی مضاف الیہ ہو کے اس کے اعراب جو ہے بدلے ہیں. اسی بدلے ہوئے اعراب سے اور ایک اس کا مضاف ذلتی آیا ہے، تو دونوں مجرور ہیں. سوال تو ان کا اچھا ہے، وہ یوم عذاب، یہ سائے والے دن کا عذاب، تو یہ سب آپس میں مضاف الیہ مل کے ویسے تو ایک عذاب کو ہی شو کر رہے ہیں. سائے تو اس والے کو دن کبھی کا بھی فائل نہیں لے سکتے، اس کو فائل نہیں لے سکتے. زیادہ سے زیادہ کھینچ تان کے کہہ سکتے ہیں فائل کی جگہ ہے، کھینچ تان کے. اس کی لیکن جگہ صرف ایک ہی لفظ فائل ہوتا ہے، اور پوری دنیا ملا کے فائل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ایک پلورل ہو یا سنگولر ہو تو اس کا جو انالیسس کہیں گے وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، یہ مفعول بھی مقدم اور فاعل. اب فاعل عذاب کی مزید وضاحت ہو رہی ہے. عذاب یومن، دن کا عذاب. پھر دن کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، سائے والا دن. یہ پورے کا پورا مل کے ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے اعراب عامل کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں. وہاں پر انڈیویجولی مفعول فی ہے تو یوم آنا ضروری نہیں ہے، ایک عامل اپنا کام کر رہا ہے. صحیح. کچھ کلیئر ہوا ساجدہ؟ جی سر. سر وہی بات ہے کہ ہم پھر اس کو مفعول فی ہی بولیں گے یا جسٹ اس کو عذاب ان کی مزید وضاحت کہہ کے ہم اس کو مطلب گزر جائیں گے یہاں سے؟ ہی بولیں گے اس کو، جی سر. بالکل بولیں گے، لیکن اس کے اعراب کسی عامل کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں. جی سر. اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. جی سر. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہے، بہت آپ کی سوچ ہے، مگر اتنا بزی ہو کے پوری کلاس میں تو پارٹیسپیٹ نہیں کر، مگر ایک سوال آخر میں کر لی ہے. سر وہ سب ہوتے ہیں نا تو پھر شور ہوتا ہے کلاس میں، اس وجہ سے پھر سم ٹائم ان میوٹ کر کے پیچھے بڑا شور آتا ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا سر، اس لیے بولا. مجھے اچھا لگا. جی سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. باقی یہ دو آیتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا جلدی کر کے انشاءاللہ. اور میں تھوڑا کر دوں سر؟ ایک سیکنڈ، دانش کو یہ بتانا ہے کہ
ابھی کافی ٹائم ہے، لیکن یہ باقی کا آخری گروپ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور وہ تسلسل کا بھی تھوڑا سا خیال کہ سیکوینس میں اگر آ جائے تو کبھی بھی ریفر کرنے والوں کے لیے۔ ہاں، کیا پوچھ رہے تھے؟ سر میں پڑھ دوں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، یا ابھی ہم خود ہی پڑھ لیں گے؟ 8:09 ہو گئے، آپ نہیں، ہم کریں گے، لیکن یہ 2 آیتیں تیزی سے کئی بار پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ کر کے نیکسٹ گروپ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی سر، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلو ہمارا جلدی سے دعا کرو، کافی لمبا ہو گیا، اور پھر اب نیکسٹ منڈے ہی ملاقات ہونے والی ہے۔ کیشتان کے عید تو بہت لمبی مہینہ ہی لے رہے ہیں ہم لوگ۔ انشاءاللہ صحیح ہے سر، آپ کو بھی تھوڑا آرام مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک ہو جاتا ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی بہت آرام کی ضرورت ہے، بہت محنت کر کے آتے ہیں۔ نہیں سر، ہمیں تو بہت وہ ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے جب کلاس نہیں ہوتی تو، لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، انجوائے کریں۔ ٹھیک ہے سر، شکر الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ، اللہم یسر ولا تعسر۔ اللہ پاک پروردگار، جو ہم یہ مل کے کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے ہمارے فہم کو بڑھا دیجئے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، ہمیں اس کا صحیح فہم عطا ہو، اس پہ جہاں تک عمل کر سکیں ہمیں توفیق دیجئے، اور جہاں تک اس کو پہنچا سکیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی توفیق دیں، اور اگلی نسلوں کے لیے بھی ہمارے لیے پلیز راستے کھول دیں کہ وہ لوگ بھی اس کام سے جڑ جائیں، اور ہم سب سے اس کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید مبارک ان ایڈوانس ٹو ایوری بڈی۔ انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک، اگلے سے اگلے ویک۔ انشاءاللہ میری طرف سے بھی ان ایڈوانس سب کو عید مبارک۔ السلام علیکم۔